مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، نوکروں کہو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم، چمنستان کرم، چمنستان کرم، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين، فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه، فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه۔ اور پیغام صبا لائی کہ گلزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی کہ گلزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اور بھاتی نہیں ہمدم کس جنت کی جوانی، بھاتی نہیں ہمدم
کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، پر الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سنبھال لائی، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، کس سفر کی ہے یہ گھڑی، کس سفر کی ہے، کہیں اور جائیں، انگلینڈ جائیں، امریکہ جائیں، یورپ جائیں، بندہ جاتے وقت سوچے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، پتہ نہیں جاؤں گا کامیابی ملے گی کہ نہیں، فلاں میرا مقدر بنے گی کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو خرچہ گلے پڑ جائے۔ جاتے ہیں نا لوگ ایگزیبیشن میں جاتے ہیں اور یورپ جاتے ہیں کہ یار کوئی آرڈر مل جائیں گے، بس اوقات آرڈر نہیں ملتے تو منہ بڑا اڑو ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں مزہ نہیں آیا اس دفعہ، کچھ کام ہی نہیں ہوا۔ بندہ جاتا ہے سفر کرتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، کوئی کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن یہ سفر کیسا؟ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و سفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ میں پوچھ رہا ہوں جواب دے، کس کس کو جانا ہے مدینہ؟ کسی نے سنا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ پتہ نہیں میں فارغ بھی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں ٹکٹ بھی ہے کہ نہیں، ویزا بھی کھلا ہے کہ نہیں، کسی نے سوچا ہی نہیں، فوراً کیا کہا؟ یہ سفر ایسا ہے کہ یہاں بندہ سوچتا نہیں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، بس مل جائے موقع۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سنبھال لائی، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ عشق کر عشق، عشق آسان نہیں، پتہ ہے عشق کیا مانگتا؟ پتہ ہے عشق مانگتا کیا؟ عشق جو ہے نا وہ عاشق کا گوشت مانگتا ہے، لحم عاشق مانگتا ہے۔ عشق کو آسان تو نہیں، عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، عشق آسان نہیں۔ عشق جو ہے نا وہ آگ ہے، آگ کیا ہے عشق؟ اور وہ آگ ایسی ہوتی ہے جو ہر ایک کو جلا دیتی ہے۔ عشق خود کو عاشق بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گئے تھے تو گرمی بہت تھی، تو سفر بہت لمبا تھا، تو خیمہ بہت دور تھا، تو بس میں بہت ڈسٹرب ہوئے، اور مولم نے بڑا تنگ کیا، اور ایئرپورٹ پہ 12 گھنٹے لگ گئے، اور یہ ہو گیا، موسم ایسا تھا، بخار آ گیا، یوں ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عاشق بن، گرمی ہے تپ ہے درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ عشق میں شکوہ کفر ہے، توجہ سے سنیں، عشق میں شکوہ کفر ہے، ہر التجا حرام ہے، توڑ دے کاسے مراد، عشق گداگری نہیں، تیر پہ تیر کھائے جا، بس یار سے لو لگائے جا،
آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، گرمی کا تب کا درد ہے، اور کلفت سفر کی گئے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی گئے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سوال آئی، گلزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، جنت نہ دے نہ دے نہ دے نہ دے تیری رویت کو خیر سے، سبحان اللہ۔ اصحاب علم الیقین، اصحاب عین الیقین، اصحاب حق الیقین، یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور تینوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ یہ جو اصحاب حق الیقین جو ہے نا وہ سب سے بڑی کوالٹی والے ہوتے ہیں، اصحاب حق الیقین۔ تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی لالچ میں عبادت نہیں کرتے، یعنی جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتے، دوزخ سے ڈر کر بھی عبادت نہیں کرتے۔ وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنت دوزخ نہ بھی ہو نا تب بھی وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ کسی لالچ میں نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جذب کی کیفیت میں تھی، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی، دوڑے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہا کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی، اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ کوئی جنت کی لالچ میں اور دوزخ سے ڈر کر اللہ کی عبادت نہ کرے۔ یہ اصحاب حق یقین والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایسے لوگوں کی ہی لسٹ میں تھے، فہرست میں تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جنت نہ دے نہ دے تیری رویت کو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس بھر کو بھر کی گئے، اس گل کے آگے کس کو ہوس بھر کو بھر کی گئے، شربت نہ دے نہ دے نہ دے نہ دے، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، پرواہ شکر کی ہے، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، کیا ہے وہ؟ عدنان نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سوال آئی، گلزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار سے، دربار نبی سے، پڑھو آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آواز سے بلند پڑھیں، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے،
کیونکہ سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اگر کی ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، لب باغ آنکھ بند پھیلی گے جھولیاں. یہ کیسی کیفیت ہے، میں کیا بتاؤں. اللہ وہ کیفیت نصیب فرمائے. لب واہ ہونا یعنی کھلنا، لب کھلے ہوئے، آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں. مدینہ شریف کی حاضری، سرکار کے دربار کی حاضری، کیا نہیں ملتا وہاں سے؟ ہر چیز وہیں سے ملتی ہے، ہر چیز. خدا بھی وہیں ملے گا. جی ہاں، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو پالیں گے. کعبے دا کعبہ ڈس دے سونے نبی دا روزہ، کعبے دا کعبہ ڈس دے سونے نبی دا روزہ، کعبہ ہے بے شک افضل ملدہ خدا مدینہ. تو مدینہ منورہ میرے آقا کا دربار، ہر شے وہاں ملتی ہے. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اور دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھائیو، کیا بتاؤں. کئی ایسے معاملات ہیں جو ذہن میں ہیں، لیکن میں کبھی کبھی نکل جاتا ہوں، میں بائی پاس کر جاتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. میں نے کئی چیزیں بتانے والی ہیں. ہم جب کوئی جا رہا ہوتا ہے مدینہ منورہ تو کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ بولا میں عمرے میں جا رہا ہوں. کئی کہتے ہیں میں مدینہ شریف جا رہا ہوں. کوئی ایسا ملے گا جو آپ کہے گا میں حضور کے پاس جا رہا ہوں. آپ کو کوئی ہی ایسا ملے گا جو کہے گا میں حضور کے پاس جا رہا ہوں. کیا کہیں گے؟ کہتے کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے میں جا رہے ہیں. اور کیا کریں؟ مدینہ شریف جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں. وہ آپ کو بہت کم ملیں گے جو کہیں گے میں سرکار سے ملنے جا رہا ہوں، میں حضور کے پاس جا رہا ہوں. مدینے سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ مدینے میں کیا ہے؟ مدینے کو نسبت کیا ہے؟ حضور سے. حضور وہاں ہے. حضور اگر وہاں نہ ہوتے تو مدینے سے محبت ہوتی ہماری. مدینے سے محبت ہے اسی لیے کہ حضور وہاں، حضور کا مسکن مدینہ، حضور کا مزار پاک مدینے میں. تو مدینے کو شرف جو حاصل ہے نا وہ حضور کی وجہ سے حاصل ہے. تو عاشق بنو، عاشق بنو. ایک دفعہ میں حج پہ تھا، کوئی ایسے محبت والا ملا مجھے، تو کہا عرفات کے میدان منہ میں تھا، شاید منہ میں. اس نے مجھے دیکھے کہا حج پہ آئے ہیں؟ ذرا سوچیے گا اس بات. میں منہ کے اندر ہوں، حج کے ایام ہیں، اور مجھے پوچھ رہا ہے حج پہ آئے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے میں ذرا اس کی بات پہ میں سمجھا کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں یہ سوال کر رہا ہے. یار ظاہر ہے کہ میں حج پہ آیا ہوں تبھی تو میں یہاں پہ ہوں. لیکن میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا چپ ہو گیا. میں نے کہا اچھا یہ شاید میرا امتحان ہو رہا ہے. اگر میں کہتا ہاں میں حج پہ آیا ہوں تو پھر وہ نیت کہاں ہوتی مدینہ شریف کی؟ نہیں سمجھا. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کا. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نغزت کدھر کی ہے. بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ ہم نے تو یہی کہا طیبہ طیبہ. تو پھر کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. لب واہ ہے
آنکھیں بند آنکھیں پھیلی گئے جھولیاں، اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی گئے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی گئے۔ سن کی وہ دیکھ سن کی وہ دیکھ باغ شفاعت کے دے گواہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، پڑھتے نا سرکار کے روزے پڑھتے نا، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، پڑھتے نا۔ یہ شفاعت کا سوال بار بار کیا جاتا ہے وہاں جا کے، ہم کہتے ہیں اسألک شفاعت یا رسول اللہ، میں آپ سے شفاعت کا سوال کر رہا ہوں، شفاعت کا سوال کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بھی تو کر رہے ہوں گے، جب اعلیٰ حضرت نے سوال کیا ہوگا تو پھر کسی نے کہا ہوگا سن کی وہ دیکھ بات شفاعت کے دے گواہ، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی گئے، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر